کو اللہ کا شکر ہے طبیعت سے انجوائے کیا. دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو شہزادہ نہ بناؤ. میں نے اپنے بچوں کے بارے میں کمیٹی والوں سے کہا ہوا ہے کوئی شرارت کریں کچھ بھی کریں آپ کو پورا حق حاصل ہے ان کو ڈانٹنے کا, تنبیہ کرنے کا. یہ کہہ کے نہیں چھوڑنا کہ مفتی صاحب کے بچے ہیں, کیونکہ یہ پروٹوکول بچوں کو بچپن میں مل گیا تو سمجھو وہ فرعون پیدا بنیں گے. اب وہ انسان کے بچے بولو نہیں بنے. بالکل وہی بیہیویئر ہونا چاہیے جو سب بچوں کے ساتھ. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, اپنے استاذوں کو, جامعۃ الرشید کے جو محتمم ہیں اتنے بڑے استاذ ہیں, بچے لائن میں لگے ہوتے ہیں نا کھانے کے لیے, ان کے بچے بھی لائن میں لگے ہوتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کا بچہ وہاں سے نکل کے آیا ہو کہ میں چونکہ اتنے بڑے بزرگ کا بچہ ہوں مجھے پہلے کھانا. نا انہوں نے کہا اگر کسی نے ہمارے بچوں کو ایسا پروٹوکول دیا تو میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. بالکل جیسے سب بچے ویسے ہی وہ, کیونکہ بچوں کو بچپن میں اگر اضافی عزت ملنا شروع ہو جائے, عزت تو ملنی چاہیے, اضافی ایکسٹرا کچھ ملنا شروع ہو جائے تو وہ بگڑ جاتے ہیں, وہ انسان کے بچے نہیں بنتے. بڑے لوگوں کے بچے اکثر فرعون بنتے کہ نہیں بنتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مشہور لوگوں کے بچے کام کے نہیں ہوتے اکثر. وجہ اس کی ہے کہ مشہور لوگوں نے بچپن سے ہی ان کو پروٹوکول دلوایا ہوتا ہے کہ میرے بچے ہیں ذرا خیال کرنا. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, ہم نے کہا ہمارے بچے ہیں, ہم نے کہا ہمارے بچے ہیں اس قوم کے بچوں کی طرح ہیں, ادھر ہی بیٹھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے بچے بیان میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ بیٹھے ہوتے ہیں بیان میں. ان کو میں نے میڈیا پہ آنے سے منع کیا ہے, کسی کی تصویریں نہیں آئیں گی, میرے ساتھ سیلفیاں نہیں آئیں گی کہ مفتی صاحب کے بچے ہیں. ابھی اجتماع میں گئے کوئی الگ سے نہیں, سارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھو جا کے, الگ سے کسی کو شو نہیں کرنا مفتی صاحب کے بچے ہیں تو پروٹوکول. لیکن لوگ خراب کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو. بعض لوگ نے اپنے ساتھ سیلفیاں, مفتی صاحب کے بچے ہیں دیکھو سیلفیاں. بھائی تو بچہ خراب ہوگا اس سے. جب اس کو بچپن میں شہرت ہو جائے گی اس کو یہ احساس ہوگا میں تو کسی مشہور آدمی کا بیٹا ہوں, تو بچے اس سے صحیح ہوں گے یا خراب ہوں گے, بگڑ جائیں گے. تو مجھے لوگوں سے بڑا ڈر ہے, تو میں نہیں بنانے دیتا ان بچوں کو. تو بچوں کی تربیت میں اس چیز کا بڑا خیال کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو بے عزتی بھی نہ کریں, ایسا نہ کہ ان کو رسوا کرنا شروع کر دیں, لیکن کوئی حد سے زیادہ ان کو پروٹوکول اگر آپ نے دیا تو وہ ان کی تربیت کی عمر ہوتی ہے, تو تربیت کی عمر میں وہ بگڑنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر جب بگڑے تو پھر کنٹرول سے باہر. تو اس لیے مفتی صاحب اگر ایک شخص حرام کماتا ہے تو کیا اس کی نماز اور عبادت قبول ہوگی؟ دیکھو نماز فرض ادا ہو جائے گی, فرض ادا ہو جائیں گے اس کے, لیکن یہ کہ اس کو ثواب میں بے برکتی ہوگی. حدیث میں تو آتا ہے نا 40 دن حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی, تو قبول نہ ہونے کا مطلب یہی ہے اس کو پورا ثواب نہیں ملتا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام کھایا تو نماز بھی چھوڑ دے, نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی اس کو. دبئی سے عبدالرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ادھر وہ ہو گیا بھائی آخری سوال, پانی پر دم کرنا کیسا ہے جو حدیث میں آتا ہے کھانے پینے والی چیزوں پر پھونک نہ مارے ہیں. مجھے ہمیشہ سے اشکال رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع کیا ہے, اس لیے میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ کھانے یا پینے کی چیزوں پہ پھونک مار کے اس کو پیا جائے. لیکن جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں بھائی رقیہ ہے, رقیہ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, رقیہ کہتے ہیں دم کرنا, تو علاج کے لیے قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر کوئی دم کر کے پی رہا ہے یا مار رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن میں اس کا قائل ہوں کہ بھائی جو سنت سے جتنا ثابت ہے اس پر اکتفا کیا جائے. وہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے, اور پھر اپنے ہاتھوں کو جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے. تو سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی رقیہ کرنا ہو, کوئی اپنے آپ کو شیاطین سے حفاظت کے لیے, نظر سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھیں, سورہ فلق پڑھیں, سورہ ناس پڑھیں, اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور ہاتھ کو پوری باڈی پہ پھیر لیں. بچوں کو کرنا ہے تو بچوں پہ ڈائریکٹ پھونک مار دیں. تو پانی دم کر کے پلانے سے زیادہ بہتر یہ عمل ہے.